نکاح آدھا دین ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمان مبارک ہے کہ نکاح آدھا دین ہے۔ جب انسان نکاح کر لے تو اس نے آدھا دین مکمل کر لیا، باقی آدھا دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ اب کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو آدھا آدھا حصہ بنتی ہیں، آدھا آدھا دین بنتی ہیں؟ ان دو چیزیں، ایک انسان کے جنسی خیالات ہوتے ہیں اور ایک جسمانی بھوک ہوتی ہے، جس کو ہم معاشی خیالات، معاشی ضرورتیں کہہ سکتے ہیں۔ جسم کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ جسم کو بڑھانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے وہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں معاشی چیزیں، معاشی حالات، کہ انسان کی ترقی کا راز اسی کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جنسی خیالات۔ جنسی خیالات یہ سمجھے یہ اخلاقیات کی بنیاد بھی ہوتی ہے، یہ بعض جگہوں پہ اخلاقیات کی انتہا بھی سمجھی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے بھی، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی، تو سمجھیے کہ یہ اس کے اخلاق کی انتہائی معراج ہے کہ اس نے بہت ہی اچھا سلوک کیا۔ اور بعض کے یہی ابتدائی یہ ہوتا ہے، اور ابتدائی کے اندر بھی وہ پھسل جاتے ہیں کہ شادی ہوئی، بیوی کے ہو گئے، ماں باپ کو چھوڑ دیا، ماں باپ کے گھر آنا چھوڑ دیا۔ ایک نہیں کئی مثالیں اس کے ہمارے یہاں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ جب انسان نے نکاح کر لیا تو اس نے اپنے جنسی خیالات کو پورا کر لیا، اپنے جنسی خیالات کی جو بھوک تھی اس کو پورا کر لیا، اس کا پیٹ اب بھر گیا اس جنسی خیالات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اب معاشی حالات کے بارے میں اللہ سے ڈرے، یعنی اب وہ اپنی جسم کی جسمانی غذا جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، بیوی بچوں کے خرچے کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تو نکاح کی کتنی حیثیت ہے؟ آدھا دین ہے، آدھا۔ باقی آدھا معاشی حالات کو ترقی دینے کے اندر رکھا ہوا ہے کہ انسان اب کاروبار بھی کرے، اپنے حالات اچھے کرے، بیوی بچوں کو کھلائے، ماں باپ کو کھلائے، جو اس کے خوشی غمی کے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کرے۔ تو نکاح کو ایک کمزور حیثیت نہیں دینی چاہیے۔ ہماری شریعت کے اندر بغیر نکاح کے رہنا، تبتل والی زندگی گزارنا، رہبانیت والی زندگی گزارنا، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان آبادی سے الگ تھلگ ہو کر جائے اور اپنی ایک کٹیا جنگل کے اندر بنا لے، وہاں بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرتا ہوا فوت ہو جائے۔ یہ ایک اس وقت آخری حد تک ہے کہ جب کوئی بندہ بھی تمہاری بات، صحیح بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو اجازت دی ہے۔ لیکن اب تک ابھی ایسا ماحول نہیں آیا۔ لوگ چلو سنتے زیادہ ہیں، سمجھتے کم ہیں، عمل کم کرتے ہیں، لیکن ہے صحیح ابھی بھی عمل کی رمق باقی ہے، بات سننے کا مزاج ابھی تک باقی ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کہنے والا خود عمل کرنے والا ہو۔ لیکن عمل ہم کرتے نہیں ہیں، صرف پھیلانے کی، بولنے کی ہماری عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے دین آدھا اس لحاظ سے ہے کہ اس نے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، باقی معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں۔